لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں اور طلباء عزیز، سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے سلسلے کی ایک نورانی مجلس منعقد کرنے کی سعادت بخشی. ثانیاً وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان طلباء عزیز پر محنت کی، ان کو کام کا بنایا اور ان کے سینوں کو قرآن کریم سے منور فرمایا. نمبر 3، وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے جواہر پاروں کو قرآن مقدس جیسی کتاب کے حوالے کیا. اور آج وہ اس قابل ہو گئے کہ انہیں آخرت میں تاج پوشی سے نوازا جائے، ان کے درجات کو بلند کیا جائے
اور یہ اولاد ان کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ بن جائے۔ قرآن کریم کے بغیر زندگی کیا ہے؟ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر اسلامی اعتبار سے زندگی گزارنا، ایمانی اعتبار سے زندگی گزارنا ہے، اللہ چاہے طریقے سے زندگی گزارنا، تو دو چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں۔ ایک تو ہمارے سامنے کتاب مقدس اور قرآن کریم ہو، دوسرا عملی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو۔ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگانی نتوان گفت حیات کے مراس، زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد۔ شاعر کہتا ہے جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندہ تو وہ ہے جس کا قرآن کریم سے اور سرکار سے رشتہ ہے، رابطہ ہے۔ جو سنتوں سے کٹا، قرآن کریم سے کٹا، زندگی سے کٹ گیا، اس کی زندگی ایک حیوانی زندگی ہو جاتی۔ اقبال تو دوسری بات کرتے ہیں، ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ قرآن کریم والا شجر، سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا پانی، یہ اگر زندگی میں رہے گا تو زندگی رہے گی اور اسے زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ مال ہے، دولت ہے، نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سب آسائش اور آرام کی چیزیں جو ہیں یہ عارضی، ٹیمپرری۔ اصل عیش کیا ہے؟ اصل آرام کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ مکے والے کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہاری مدد تو کیا کریں گے، تمہاری دین کی جڑیں نکال کر رکھ دیں گے۔ مکے والوں نے کوئی مدد نہیں کی، لیکن دین کی اللہ نے مدد کی۔ دین کی نصرت کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہم دوسرے لوگوں کو تیار کریں گے اور وہ دین کا بہترین کام کریں گے۔
چنانچہ جب مشرکین نے کام نہیں کیا تو مہاجرین کو مکے سے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، اور وہاں ایک جماعت تیار فرمائی انصار کی، جنہوں نے جان اور مال دونوں لگایا دین کے لیے۔ دین کی بقا کے لیے دو مجاہدوں کی ضرورت اور دو قربانیوں کی ضرورت ہے، ایک جانی قربانی دینی پڑتی ہے، ایک مالی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگیوں میں لانے کے لیے خود ہم کو قربانیاں دینی پڑے گی تو دین زندگیوں میں زندہ ہوگا، آئے گا۔ دین سے تعلق ہوگا، دین کے لیے کچھ لگایا ہوگا، اپنی اولاد کو سکھایا ہوگا، تربیت کی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ تربیت کرنا، یہ محنت کرنا کام آ جائے گا، اور ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور نبی دنیا سے کب جاتا ہے؟ جب دنیا میں نبوت کا مشن پورا نہیں ہو جاتا، کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، وہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیچ میں سے نہیں بلاتا۔ جب دین مکمل ہو گیا اور مشن مکمل ہو گیا، قرآن کریم میں اعلان آ گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول تیاری کر لو، آنے کا وقت ہو گیا، مشن پورا ہو گیا۔ جو نعمت آپ کے ذریعے سے امت کو دینا چاہیے تھا وہ نعمت دے دی گئی، اب دنیا میں آپ کا زیادہ قیام نہیں ہے۔ اس کا اشارہ وہاں دیا سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ قرآن کریم کو بہت غور سے پڑھا تھا، تلاوت سے انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن قرآن اتارا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ لعلہم تتفکرون، لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون، لعلکم تعقلون۔ یہ سب آیتیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے، اور سمجھے گا تو اس کے اوپر عمل اچھی طرح کر سکتا ہے۔ اس لیے مدارس کا نظام رکھا ہے کہ بچہ پہلے مکتب میں الف با تا قاعدہ تمام چیزیں پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پھر بڑے درسگاہ میں جائے اور وہاں جا کر قرآن کریم کے معانی کو سمجھے، اور معانی کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنا مشن پورا کر کے تشریف لے گئے، اور بہت سے اشارے ایسے کر گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ
مرض الوصال میں آپ نے فرمایا سدو کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، جتنی کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی مسجد نبوی میں کھلنے والی ہیں وہ تمام بند کر دی جائے اور ایک ابو بکر کی کھڑکی کھلی رکھی جائے اس بنا پر کہ اب خلافت کے زمانے میں بار بار ان کو آنا پڑے۔ اور خلافت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنوایا۔ یہاں تک کہ مشرکین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گنتے تھے علم کے اعتبار سے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک مسجد بنایا تھا۔ اپنے گھر کے سامنے آنگن تھا، اپنی پریمائسز تھی، اس کے اندر ایک مسجد بنائی تھی۔ ویسے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع مکان بنانے کا موقع دیا ہو اس کو اپنے کمروں کے اندر ایک کمرہ عبادت کا بنانا چاہیے تاکہ گھر والے اور خود بھی نوافل کا اہتمام وہاں کریں۔ فرائض کے لیے مساجد ہیں اور نوافل اور سنن کے لیے گھر ہیں، لیکن چونکہ آج کل لوگ مسجد سے نکل کر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گھر تک جا نہیں سکتے، تو یوں کہا کہ پھر مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو، نہ پڑھنے کے بجائے مسجد ہی کے اندر سنتیں اور نوافل جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، پھر باہر نکلو حالات کے پیش نظر۔ سرکار نوافل اور سنن تمام گھر میں پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزوں کے بڑے شوقین تھے، نماز کے، قرآن۔ قرآن کریم سے عشق تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ واقعے کی انتہا پر پتہ چلے۔ اور نمازیں پڑھتے تھے وہاں آنگن کے اندر مصلی بچھایا اور نماز پڑھتے تھے، آنے جانے والے دیکھتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی دین کی دعوت ہے، لوگ دیکھتے جائیں، یہ دعوت ہے۔ کیسا رکوع، کیسا سجدہ، ابو بکر کا رکوع کیا کہنا، سجدہ کیا کہنا، عبادت کیا کہنا، نماز کیا کہنا۔ جانے آنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی قرآن کریم میں ایسی دھن کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین رو پڑتے تھے اور عورتیں بے قرار ہو جاتی تھی اور بچے بے چین ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے پابندی لگائی کہ تمہارا یہ مسجد جو ہے نا بند کرو، ہم کو خطرہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے رہو گے اور ہمارے بچے مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ غیر بھی سنے گا تو متاثر ہوئے بغیر اور امپریس ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں رکھی۔ کئی مرتبہ کہلوایا کہ بھائی بند کر دو یہ قرآن کریم کا پڑھنا، لیکن نہیں مانے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کے بغیر جینا کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ قرآن کریم تو مسلمان کی روحانی زندگی کی بیٹری ہے۔ جیسے بیٹری کے بغیر موبائل نہیں چلتا، فون نہیں چلتا، چیزیں نہیں چلتی، اسی طرح سے مسلمان کی زندگی قرآن کی بیٹری کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ آج بڑے افسوس اور غم کی بات یہ ہے کہ
شاید اور باید مسلمانوں کا غریب سے غریب گھر ایسا ہو کہ اس کے اندر قرآن کریم نہ ہو، لیکن بہت مکانات ایسے ہوں گے کہ جس میں تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم رکھنے کے لیے نہیں، سجانے کے لیے نہیں، جہیز میں دینے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے ہے، اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اور یہ عذر نہیں ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب انسان کو کمپیوٹر آ سکتا ہے، 80 سال کے بوڑھے کو موبائل چلانا آ سکتا ہے، تو اللہ کی کتاب زبان پر کیوں چل نہیں سکتی؟ قرآن کریم گھر میں رکھو بھی، پڑھو بھی، تلاوت بھی کرو۔ خیر بہت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار جو ہے پریشان ہو گئے، ان کے روکنے کی وجہ سے اور منع کرنے کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے راتوں رات رخت سفر باندھ لیے، رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے جنگل میں، چلے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور مکہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم نہ پڑھنے دیا جائے وہاں رہ کر کیا کروں؟ آج کوئی گھر میں ایسا ہے جو گھر کو اس لیے چھوڑ رہا ہو کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو، اس لیے میں نہیں ٹھہرا ہوں۔ ٹیلی ویژن چل رہا ہے، موبائل چل رہے ہیں، تو قرآن کریم کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس جب تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے تو اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نہیں؟ روزانہ صبح میں وقت نکالو اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ گھر میں یہ جو جنات اور بھوت اور بابا اور فلاں آ رہے ہیں، یہ سب کو اگر روانہ کرنا ہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ماں بہنوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں باہر کا اثر ہے، اندر کا اثر پیدا کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا اثر پیدا کرو تو باہر کا اثر باہر چلا جائے گا۔ راستے میں ایک صاحب ملے، مشرکین کے سرداروں میں ایک سردار تھے ابن الدغنہ۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر جو ہے مکے کے شریف لوگوں میں شمار تھے، بڑے خاندانی انسان مانے جاتے تھے، اگرچہ وہ اسلام لانے کی وجہ سے مبعوث تھے، لیکن عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آدمی عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اوصاف اور اخلاق ہمارے اندر جب پیدا ہو جائیں گے تو غیر بھی جو ہے وہ عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ میرے والد صاحب جب گھر سے نکلتے تھے تو غیر مسلم قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پرنام کرتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے مندر جائیے، درشن کیجئے، سوریہ کا جو ہے آپ کو پوجا کرنی ہے وہ کیجئے۔ یہ ان کے لیے کیوں؟ یہ تو مسلمان ہیں، ان کے لیے کیوں خواہ پرنام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں رشی منی مہا پروش دیکھے لیکن ان کے جیسا نہیں دیکھا۔ ان کا چلنا دیکھو، ان کی نگاہیں دیکھو، ان کی رفتار دیکھو، ان کا بولنا دیکھو، ہر چیز چاہتی ہے کہ ان کی طرف کھینچ جائے۔ آج مسلمانوں کو اپنے اندر اخلاق عالیہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاق عالیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ آئے گا۔ سیرت کے مہینے میں صرف سیرت کا بیان سن کر فارغ نہیں ہو جانا ہے، بلکہ سیرت زندگی بھر کی ضرورت ہے ہماری، اور زندگی بھر کی چیز ہے کہ سرکار کا ایک ایک نقش پا جو ہے وہ دیکھا جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ رہا ہوں مکہ مکرمہ۔ اتنی پیاری زمین چھوڑ رہے ہو؟ کہا زمین پیاری، مقام پیارا ہے، وہاں پیارا نبی ہے، لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہاں مجھے اللہ کا کلام نہیں پڑھنے دیا جاتا، اس کے لیے پیارا وطن چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی عظمت دیکھیے، قرآن کریم کی بزرگی دیکھیے،
کہ اس قرآن کریم کے لیے وطن چھوڑنے کو تیار ہیں اور ہجرت کرنے کو تیار ہے. ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بعد میں سمجھا کر ابن الدغنہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لائے. اس شرط پر واپس آئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آنگن میں قرآن کریم پڑھوں گا، مجھے پڑھنے سے کوئی نہ روکے تو حاضری دوں گا اور مکہ دوبارہ آ جاؤں گا. خیر یہ واقعہ تو یہی میں مختصر کرتا ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مخالفین کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں لیکن کم. یہ کمی کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال نظام اسلامی اور اسلامی مملکت اور حکومت کو درست کرنے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم گیا ہے. پورا اسلامی مملکت کو سیٹ کرنا اور سیٹل کرنے کے اندر کافی وقت گزرا ہے اور مد مخالف کھڑا ہو گیا. افراد مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک گروہ ایسا بھی کھڑا ہوا کہ جس نے یوں کہا کہ زکوٰۃ جو بیت المال کو ہم دیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اب زکوٰۃ ہم لوگ انڈیویجول جو ہے اس کو استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے جان بھی لٹائی ہے اور مال بھی لگایا. جتنا تھا سب لگا دیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا جتنا اثاثہ تھا وہ تمام لا کر رکھا ہے اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا ہے. دین کے لیے بڑی قربانیاں، یہ دین بڑا ہے تو بڑی قربانیاں مانگتا ہے، بڑی قربانیاں چاہتا ہے، مالی قربانیاں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ 3 بچوں کے لیے پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات اور وکلاء اور بڑے دولت مند حضرات نے اپنی دولتوں کا منہ کھولا اور انہوں نے نشاور کیے، ان کو نوازا اور ان کو انعامات دیے. دین کے لیے دو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کمی کبھی بھی نہیں ہو. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہتا ہے، کمی نہیں ہوتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دیا ہے، تبوک کے موقع پر اتنا دیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے نا حضرت عثمان تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اتنا راضی ہوں میں اس سے اور اللہ بھی اتنے راضی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن حضرت عثمان کو اتنا دینے کے بعد اللہ نے اتنا مال دیا کہ اکیلے مسجد نبوی بنائی. مال ختم نہیں ہوا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا اثاثہ غزوہ تبوک کے موقع پر لگایا. بعض لوگ تھے جنہوں نے کئی وسق کھجوریں جو ہے دے دی. غربت نہیں آئی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے غربت نہیں آئے گی بلکہ مالداری آئے گی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی لگایا ہے اور ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غار میں بھی رہے ہیں اور مزار میں بھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں.
اتنا ساتھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ کچھ نہ کچھ درجے میں دے سکتا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احسان ہے اس کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا۔ اس نعمت سے نوازا گیا ہے جس نے اتنا اپنے باغ کو سینچا ہو اور خون جگر دیا ہو، اس کے سامنے اس کے باغ کو اجاڑا جائے اور اس کے باغ کے پودے کی کلی کو مسلا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا ہی دین کے لیے ہے، میں زندہ ہی دین کے لیے رہ رہا ہوں، اور میرے سامنے دین کو برباد کیا جائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا حال یہ کہ اپنے ہاتھوں سے ہم دین کو برباد کرنے پر تلیں۔ ابھی مولانا نے چند نمونے اور چند مثالیں جو ہیں وہ دی۔ نوجوان اپنا اسٹائل نہیں بدلتا، نوجوان کا رخ میدانوں سے مسجد کی طرف نہیں آتا، نوجوان اپنے بالوں کو نہیں سنوارتا اور سرکار کے طریقے پر نہیں کرتا۔ کھیل کے میدان اس کا مرکز بن گئے، رات دیر تک موبائل میں مصروف رہنا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے، نمازوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے۔ اللہ نے آپ کے شہر میں علماء ہی علماء رکھے ہیں، فائدہ اٹھاؤ اور استفادہ کرو ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ ان کی قدردانی کرو، ان سے قرآن کریم سیکھو، ان سے نمازیں سیکھو، ان سے زندگی سیکھو، ان سے اسوہ رسول سیکھو، اور برائی کرنے کے بجائے ان کی باتوں کو مانو۔ یہ اپنے جیب سے کوئی بات نہیں کہتے، ہر چیز کہتے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں، اور ہمدردی ہے کہ آپ کی زندگی میں کتاب و زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے اور کتاب مقدس کے بہترین اسباق آ جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میری آنکھوں کے سامنے میرا لگایا ہوا باغ، قربانیاں دیا ہوا باغ اجاڑا جائے اور میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں؟ آج امت دیکھ رہی ہے کہ دین اجڑ رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح بات کہی مولانا نے کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں، خبریں بھی آتی ہیں، دل کانپتا بھی ہے، ہلتا بھی ہے، جلتا بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی بیدار نہیں ہوتے، جہاں ہیں وہیں سن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج اصل میں مسلمان جیسا ہونا چاہیے ایسا رہا ہی نہیں، اس کی زندگی میں دین نہیں رہا ہے، نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ اب ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے پاس ایسے حضرات موجود ہیں جن کی چھتر چھایا کے نیچے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے دین کو اجاڑا جائے اور میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں، یہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ میں اگر بیت المال کو ایک رسی کوئی دیتا تھا اور آج اگر نہیں دے گا تو میں اس سے لڑوں گا اور مقابلہ کروں گا اور دین کی بقا اور دین کی تحفظ کے لیے اپنا اکیلا جان لگا دوں، کوئی میرے ساتھ چلے کہ نہ چلے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس
کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اور وہ نعمت قرآن ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے. دولت ہیچ ہے اس کے سامنے, مال ہیچ ہے اس کے سامنے, پراپرٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کریم کے مقابلے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ذرا بھی ان کی مال اور دولت پر رال نہ ٹپکانا, اس بنا پر کہ ہم نے تم کو بہت بڑی نعمت سے مالا مال کیا ہے, اور یہ خزانہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کی برابری نہیں کر سکتا. جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود پڑھنے والے بن جائیں, اور اگر ہم حفظ نہیں کر سکتے تو ہماری اولاد کو حافظ بنائیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ رکھا ہے, بہت خوبیاں اور بہت کوالٹیز رکھی. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی اسکول کے ساتھ بچہ جو ہے قرآن یاد نہیں کر سکتا. آج الحمدللہ آپ کے گودرا میں, ہمارے یہاں سورت شہر میں ایسے مدرسے ہیں جہاں بچے ایک طرف قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اسکول کے اندر بہترین مارکس کے ساتھ جو ہے وہ نمبر بھی لا رہے ہیں. اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی. برطانیہ میں نے دیکھا کہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ جو ہے صبح میں اسکول جا رہا ہے اور بڑا مارکر ہے, اور دوپہر کے بعد آتا ہے تو کپڑے تبدیل کرتا ہے, صافہ اور تمام چیزیں باندھ کر باقاعدہ جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور قرآن کریم حفظ کرتا ہے. کئی 100 بچوں نے اس طرح سے کالج کا لیول بھی پورا کیا, اور قرآن کریم ہی پورا نہیں کیا بلکہ عالمیت جو ہے اس کو بھی مکمل کیا. وہاں ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر چاندیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی پہلے عطا فرمایا, بہترین تفسیر کرتے ہیں اور علم بہترین. اس کے بعد جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے ورلڈلی ایجوکیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آج وہ بہترین انگریزی میں تفسیر کرتے ہیں اور دشمنوں کا جواب دیتے ہیں اور مخالفین کے جوابات برابر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس نالج کی ضرورت ہے, ہمارے پاس علم کی ضرورت. اور یہ جو ہے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بھئی علماء جو ہے وہ دنیا پڑھنے سے روکتے ہیں. علماء ایسی دنیا سے روکتے ہیں جو آپ کو دنیا میں لے جائے اور دین سے کاٹ ڈالے. آج بہت کم بچے, آج ایک عالم صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے ہمارے مدرسوں کے اندر اور دارالعلوم کے اندر گودرا کے 50 بچے ہوا کرتے تھے, ایک جماعت میں 8 10. آج پورے مدرسے میں 3 بچے. کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے؟ کیوں نہیں پڑھا رہے ہم لوگ؟ پڑھاؤ, تعلیم دو. دنیا کی تعلیم یاد رکھو, دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے ہے, تو دین کی تعلیم جو ہے وہ جنت کو حاصل کرنے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. دین کے علم سے کمانا نہیں ہے. آپ دنیا کا ایجوکیشن بہترین طریقے پر حاصل کر کے, اچھی ڈگری حاصل کر کے آپ دنیا میں کام کیجئے, خدمت انجام دیجئے. اور اگر آپ کے پاس دینی نالج ہے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا, کوئی آپ کو مرتبے سے اور مقام سے ہٹا نہیں سکے گا. اگر آپ کے پاس کمال ہو تو صاحب کمال کو کوئی جو ہے ٹال نہیں سکتا ہے.
بہت سی مثالیں ہیں اس ملک میں کہ مسلمان بہترین پوسٹ کے اوپر پہنچا ہے اور نمازوں کے ساتھ پہنچا ہے، روزے اور تلاوتوں کے ساتھ وہ رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ بہترین ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں بہترین لائر بھی چاہیے جو انصاف کے ساتھ، حق پسندی کے ساتھ کام کرنے والا۔ ہمیں بہترین انجینئر بھی درکار ہے، ہمیں بہترین سائنسدان بھی چاہیے، لیکن یہ سب کو بہترین مسلمان بھی ہونا چاہیے، اس کو نہایت عمدہ اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا جانا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، جہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دین سے آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی اولاد کو دین اور دنیا دونوں کا بہترین سے بہترین ایجوکیشن۔ اگر آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور 500 روپے دیتے ہیں تو ایک عالم کو رکھیے اور اس کو 1000 روپیہ دے کر اپنے بچے کو بہترین قرآن کریم پڑھانے کی مشق کروائیے۔ اگر آپ مدرسے نہیں بھیج سکتے، حالانکہ مدرسے میں بھیجنے کے مستقل فوائد ہیں، اس سے ایک ماحول بنتا ہے، بچے کا ایک ذہن بنتا ہے، اس کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ اگر محنت کرنے کی ضرورت ہے تو عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر ہمارے یہ تینوں نونہالوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مفتی ساجد صاحب نے بڑی محنت کر کے کئی مہینے پہلے جو ہے یہ پروگرام لیا تھا، اور اس پروگرام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا، اور دوسرے علماء کرام بھی تشریف لائے۔ آپ حضرات نے بہت دیر تک بیٹھ کر پروگرام کو سنا ہے۔ یہ پروگرام اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی صلاحیتیں آئیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والے، ان کو اچھے سے اچھی بہترین دینی تعلیم دینے والے بنے، اور اس کے لیے مال اور خزانے کو خرچ کر ڈالیں۔ شادی میں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ آج ہم کو اپنی اولاد پر دینی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات سے بچیے، مال کتنا بھی اللہ نے دیا ہو لیکن صحیح راستے پر اس کو لگائیے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی ساجد صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدرسے کے احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھی طرح سے مدرسے کو رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ یہ مدرسے کو، اور اس کے علاوہ جتنے مدارس چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جاری ساری رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ جن حضرات نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے جیب کے منہ کھولے اور بچوں کو عنایت فرمایا اور اساتذہ کو نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔